ہے وہ زمانہ کہ جب حضرت اپنے خانوادے کے پاس نہیں بلکہ اس دایا کے پاس ہیں جہاں پہ مسئلہ حضرت حلیمہ کے پاس ہے۔ تو آج ہم اس زمانے کو اور اس دور کو بہرحال ملحوظ خاطر قرار دیں گے۔ تو یعنی تاریخ بتاتی ہے اور گواہ ہے اس موضوع پر کہ مسلمانوں کے رہبر عالی شان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اپنے بچپن سے لے کر تو جس دن حضرت نائل بے نبوت ہوئے ہیں، جس دن پیغمبری کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، ویسے تو پیغمبر تھے، خلقت آدم سے پہلے بھی نبی تھے، لیکن جس دن ظاہراً 40 سال کے بعد خدا نے پیغمبر پر پہلی وحی فرمائی، اس دن تک اور اس کے بعد تک یعنی حیران کن حادثات اور حوادث سے بھری ہوئی ہے یہ زندگی۔ رسول اللہ کی زندگی پر ہے حوادث اور واقعات سے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ حتیٰ کہ جب نبی ظاہراً اعلان نبوت نہیں کیا، اس زمانے بھی کرامات اور برکات حتیٰ کہ معجزات حضرت کے وجود سے یعنی عیاں اور نمایاں ہوتے تھے، دنیا دیکھتی تھی کہ بعض دفعہ بادل ان کے سر پہ سایہ کر لیتا ہے، بعض دفعہ زمین پر ان کا سایہ نہیں پڑتا، بعض دفعہ جس دائی کے گھر میں جاتے ہیں وہ دائی جو ہے وہ مالا مال ہو جاتی ہے اور اس کے گھر میں ایک عجیب قسم کی برکت شامل حال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے یہ تمام جو حوادث ہیں یہ جنبہ کرامت داشتے، بحیات و سرگزشت رسول گرامی ایک زندگانی عادی نہ بودے است، یعنی ایسے نہیں کہ جیسے عام بچے گھر میں پل رہے ہوتے ہیں تو بس ایک نارمل نیچرل فطری نظام چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے جی، بچہ صبح اٹھتا ہے، دودھ پی لیتا ہے، ناشتہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد ہر روز اس کا جسم قد بڑا ہو رہا ہے اور اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں نا، یہ چیزیں اپنی جگہ پہ تھیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے چیزیں تھیں جو عام بچوں سے منفرد تھیں اور مختلف تھیں۔ یہ جو پیغمبر کے وجود پاک سے مختلف قسم کے حوادث اور معجزات رونما ہوتے تھے حتیٰ کہ زمانہ اعلان نبوت سے پہلے، اس کے بارے میں مورخین کے دو گروپ ہیں، دو گروہ ہیں محدثین اور مورخین اور نویسندگان کے۔ پہلا گروپ وہ ہے جو ساری چیزوں کو مادی ترازو کے اوپر تولتا ہے، مادی نظر سے دیکھتا ہے اور ہر چیز کو بہرحال دنیاوی جمع تفریق کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو کاؤنٹ کرتا ہے، شمار کرتا ہے۔ وہ گروپ کیا ہے؟ وہ ہے مادیہ و جمعی از خاور شناسان۔ خاور شناسان کہتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ نان مسلم جو ویسٹ سے آ کر ایسٹ میں اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں خاور شناسان۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دانش مند اور دانشور کہ جو مادی نظر سے پوری کائنات کو دیکھتے ہیں اور ہمیشہ دنیا کی مادے کی چار دیواری کے اندر منحصر ہیں، یعنی کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ اس کائنات میں ایک ذات ہے جو خالق و مالک ہے کہ جو مادہ نہیں ہے، اور مادہ ہونا اس کے لیے نقص ہے، عیب ہے۔ میں اور آپ بیٹے کیا ہیں؟ مادہ ہیں، ٹھیک ہے، مادہ ہیں اس لیے محدود ہیں، ٹھیک ہے۔ محدود کیوں؟ کس طرح محدود ہیں؟ اس وقت ہم سارے کے سارے اس مقام پہ ہیں جہاں پہ بیٹھے ہیں، کسی اور جگہ پہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کو بھی جسم میں ظاہر ہونا چاہیے تھا، البتہ بعض مسلمان دانش مند دانشور بہرحال ممکن ہے بعض کے نزدیک وہ دانش مند ہیں
بعض کے نزدیک وہ دانشور ہیں، جبکہ بعض دوسرے مسلمان ان کو نہ دانش مند مانتے ہیں نہ دانشور مانتے ہیں، کیونکہ ایک دانشور اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقت میں عارف خدا ہو، عارف باللہ ہو، جو اللہ کو جسمانی وجود میں پابند کر دیتا ہے اور جسمانی وجود کا قائل ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ایک جسم ہے اور وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، وہ بہرحال پتہ نہیں اس کو دانش مند کس طرح سے کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں بعض حد تک کہ مسلمان بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن آخرت میں ضرور وہ ایک دن قیامت کے دن کرسی پہ بیٹھ کر تو سب کو اپنا چہرہ دکھائے گا، مگر یہ کہ نہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم کی قید سے اس دنیا میں بھی پاک ہے اور آخرت میں بھی پاک ہے، تو جسم ہے ہی نہیں کہ وہ جو ہے وہ نظر آئے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اوصاف سے، وہ اپنے افعال سے، اپنی یعنی کائنات کا، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے کہا اللہم صل علی محمد کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کہاں پر ہوتا ہے، اللہ کہاں پر ہوتا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پر اللہ نہیں ہوتا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کہاں پر ہے۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پر اللہ نہیں ہے، پھر میں بتاتا ہوں کہاں پر ہے، یعنی وہ کون سا ذرہ ہے۔ اقبال یہ شراب نہیں پیتے تھے جو ہمارے سامنے ہے نا، کہ ہم جس کو اقبال، ہاں جو حرام ہے، اقبال عموماً یعنی وہ شراب عشق جو عشق خدا ہے، عشق ذات مصطفیٰ ہے، یعنی شراب طہورہ کی وہ ایک قسم ہے، اقبال وہ شراب پیتے تھے۔ تو کہا کہ مسجد میں پینے دے زاہد شراب بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہیں، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر۔ یہاں پہ زاہد سے مراد اس کی کیا ہے؟ یہاں پہ زاہد سے مراد یہی جو ظاہری متقی اور پرہیزگار ہیں، کہ نہیں معلوم کہ مثلا ان کا تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ کس سطح پہ ہے، کہ جو ہر حالت میں مثلا بندوں کے اوپر، رسول اللہ ساری زندگی دنیا کو دین میں داخل کرتے کرتے جو ہے دنیا سے گئے، حریص تھے، حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص تھے لوگوں کے لیے کہ وہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں، لیکن یہ حریص ہیں کہ ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکالیں، یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، صبح سے شام تک صرف کفر کے فتوے دے دے کر بندہ خدا پیغمبر یہودیوں کے لیے حریص تھے کہ یہ بھی نہ جہنم میں جائیں، عیسائیوں کے لیے حریص تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی بات نہیں، زاہد کا یعنی وہ مورد نظر یہ ہیں کہ اے جو مثلا ان کی شراب وہ شراب طہورہ ہے۔ خیر، تو مطلب یہ تھا بیٹے کہ وہ ہر چیز کو مادی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک اس دنیا میں نہ کوئی ماورا طبیعت یعنی یہ کائنات، ماورا یعنی اس سے بالا تر، یعنی میٹا فزکس، نہ ان کے نزدیک کوئی ایسی ذات ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا، نہ وہ کائنات اس ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو مادی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جو کچھ بھی ان کو یعنی بتایا جائے کہ یہ معجزہ ہے، یہ ان کے کمالات ہیں، یہ ان کی آسمانی شان ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ، یہ تمہاری اپنی من گھڑت داستانیں ہیں، اور جس ذات کے بارے میں تم یہ داستان بیان کر رہے ہو اس ذات سے تمہارا اپنا ذاتی عشق اور محبت ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ باتیں ان کے بارے میں کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، جو مادی گرا ہیں وہ دنیا میں ہر کام کو مادی ترازو پہ تولتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ جناب رسول گرامی اسلام آسمانوں سے کنیکٹڈ تھے، نہ، کہتے ہیں نا اپنی ذات میں ایک وہ سمجھدار آدمی تھے اور انہوں نے اپنی دنائی سے کام لیا اور جو ہے وہ زمین میں ادھر ادھر پھرے، تو پہلے قوم قبیلے کو اکٹھا کر لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملا کر ایک حکومت کی بنیاد رکھ دی، ٹھیک۔ اب جب حکومت ان کے پاس آئی، جیسے جیسے حکومت پھیلتی گئی ویسے ویسے ان کا ذکر پھیلتا گیا،
وہ یہ سوچتے ہیں، یعنی وہ پوری کہانی کو اس خول کے اندر بند کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مادی سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے. اچھا، یہ مادیت کی دلدل میں گرے ہوئے ہیں اور اس سے باہر وہ نہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں اور سننے کو تیار ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہیں اپنی قائد اعظم یونیورسٹی میں ہمارے بعض ہیں، بہرحال میں نہیں پتہ آپ کی سطح یہ اتنی ہے کہ نہیں ہے کہ میں یہ باتیں آپ سے کروں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سطح پہ آ چکے ہیں ابھی کہ آپ سے یہ باتیں کی جائیں. تو مطلب یہ تھا کہ وہاں میں فزکس کے، ہمارا فزکس ڈپارٹمنٹ تھا، اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ پروفیسرز جو ہیں جو فزکس پہ پڑھتے ہیں نا، عموماً دیکھو بچوں، آپ قرآن پڑھتے ہیں صبح شام، آپ کے اوپر قرآن قرآن قرآن. مطلب کیا ہے کہ آپ کا دل اور دماغ اس کے تحت تاثیر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ فزکس پڑھتے ہیں، آپ کا دل اور دماغ مادے کے تحت تاثیر. آپ مثلا سائیکالوجی پڑھتے ہیں، آپ کا دل اور دماغ اس کے تاثیر میں آ جاتا ہے. جو انسان پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہی چیزیں اس کے افکار کے اوپر غالب آ جاتی ہیں اور اس کی شخصیت پہ غالب آ جاتی ہیں. چونکہ وہ فزکس پڑھتے ہیں تو اس نے مجھے پتہ کیا کہا یونان میں نبی کیوں نہیں آئے. میں نے کہا آپ بتائیں. کہا یونان میں فلاسفر سارے کیوں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یونان میں فلاسفر آتے ہیں، ادھر نبی آتے ہیں، تمہارے پاس نبی آتے ہیں، دوسرے علاقوں میں نبی کیوں نہیں آتے. میں نے کہا دیکھیے بندہ کہاں تک، یہ وہی بات کر رہا تھا. بالکل یہی وہ ہر چیز کو مادے کے اس ترازو پہ تولتے ہیں نا. واقعاً مجھے اس وقت شک لاحق ہوا. میں نے کہا خدایا، میں تو ان کے برتنوں میں کھاتا پیتا بھی ہوں. وہ جو کپ، جن کپوں میں وہ چائے پیتے ہیں، ان کپوں میں میں بھی بعض دفعہ چائے پی لیتا تھا. تو اکٹھا جو تھا ہمارا اسٹاف ایک تھا، سارا کچھ ایک تھا، تو وہاں پہ بیٹھتے تھے. اللہ نے میرے اوپر احسان کیا. انہوں نے کہا کہ جو اس کے بعد جو ہے مثلا جو وزٹنگ فیکلٹی ہوگی اس کا کمرہ علیحدہ ہو گیا. جب ہمارا کمرہ علیحدہ ہوا تو ہمارا بیٹھنا اٹھنا بھی علیحدہ ہو گیا. بہرحال ظاہر میں شاید کوئی وہ اپنے لیے اس کام کو بڑا اتری سمجھ رہے ہوں. میں اس کام کو اس نظر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ خدا کے قائل ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. البتہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، چونکہ آدمی صبح سے شام تک ہر چیز کو مادی عینک سے دیکھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ اسی چیز کا تابع ہو جاتا ہے، تحت تاثیر میں چلا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اچھا بعض ایسے جو مستشرقین یا خاور شناسان کے جو ویسٹ سے آ کے ادھر مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کیا کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. بعض دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نا جی ہم بھی موحد ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ذات خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ماورائے طبیعت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک کائنات ہے جو. اچھا دیکھو بچوں، خود انسان کے اپنے وجود میں ایک چیز ہے جو ماورائے طبیعت ہے، اور وہ اس کی روح ہے. بالکل ٹھیک ہے. روح مادہ نہیں ہے. اگر روح نہیں ہے، مثلا اگر روح نہیں ہے تو جسم تو باقی پڑا ہوتا ہے دنیا میں. یہ روح کے چلے جانے کے بعد حرکت کیوں نہیں کرتا، بولتا کیوں نہیں، چلتا پھرتا کیوں نہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کو حرکت کرنی چاہیے. حتیٰ کہ خود انسان کے اندر اللہ نے ایک چیز ایسی رکھ دی ہے تاکہ اس کو 24 گھنٹے یہ بات یاد رہے کہ انسان فقط اور فقط مادہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو مادہ کی قید سے باہر ہے، اور وہ روح ہے. تو جیسے روح نکلتی ہے تو مادے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، مٹی میں دے آتے ہیں نا، مٹی کے نیچے کوئی آگ میں جلا دیتے ہیں، کوئی مٹی کے نیچے دے آتے ہیں، جو جس کا مثلا بلیف ہے اس کے مطابق. تو مطلب یہ ہے کہ حتیٰ کہ خود اچھا وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مادہ پرست نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کو مانتے ہیں، ماورائے طبیعت پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے لیکن ہوتا کیا ہے، لیکن جب بھی کبھی اس طرح کے واقعات کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں تو عین اسی طرح کرتے ہیں جیسے مادہ پرست کرتے ہیں. تجزیہ و تحلیل میں آ کر، کہ کیوں، اس لیے کہ ایمان کمزور ہے. ضعف ایمان کی دلیل ہے، کمزوری ہے ایمان کی. یعنی پیغمبر کے بارے میں جب کبھی وہ تجزیہ و تحلیل کریں گے، پھر لے آئیں گے رسول اللہ کو اسی مادی
اس ترازو پر، اور مادی ترازو پر پیغمبر کو تول کر کہیں گے ہاں رسول یعنی یہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آگے چل کے چونکہ ہم نے پیغمبر کی زندگی کو بڑا ایک سمندر ہے جس میں اب ہم نے غوطہ لگانا ہے چل کر، تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو یہ چیزیں شروع میں بیان کرنا بتانا نہایت ضروری ہے، تاکہ آگے میں بھی آپ کو متوجہ کرتا جاؤں گا کہ یہ مادی ترازو پہ رسول اللہ کی زندگی کو تول رہا ہے اور یہ ماورائے طبیعت۔ خوب بطور مقرر در سخنان آنان این جملے را می بینیم کہ نبوت یک نبوغ بشریست ہے، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان بھی ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبوت کو بھی مانتے ہیں، وحی کو بھی مانتے ہیں، آسمانی آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جب نبی کے بارے میں تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبوت بشر کی دانائی کا نتیجہ ہے، یعنی عقل مندی کا نتیجہ ہے۔ نبوغ کہتے ہیں نابغے کہتے ہیں بہت زیادہ ذہین کو، یعنی آدمی جب بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے تو اس کو ذہن میں آ جاتا ہے کہ لوگوں کو میں نے اپنے پیچھے کیسے لگانا، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، اس طرح سے وہ نبی بن جاتا ہے۔ بس نبوت کیا ہے؟ نبوغ بشری کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں پیغمبر یک نابغے اجتماعی است، کہ پیغمبر جو ہے وہ نہ فقط اپنے ذات کے لیے ذہین آدمی ہے، نہ فقط کیا ہے رشتہ داروں کے لیے ذہین آدمی، نہ پورے اجتماع کے لیے ذہین آدمی ہے، دانا آدمی۔ مطلب کیا ہے؟ پورے اجتماع کو اپنے پیچھے چلا سکتا ہے، اپنے پیچھے چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بعید نہیں ہے کہ یہ جو سیاست دان ہیں ان کو اسی وجہ سے لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے الاؤ کیا جاتا ہے کہ جس طرح نبی اپنے پیچھے بندے، یعنی تم نابغہ اجتماعی بنو، نابغہ اجتماعی یعنی عوام کو بھی اپنے پیچھے چلاؤ، اور جو اپنے عوام کو اپنے پیچھے چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو وہ حق دیتے ہیں کہ یہ ملک کے اوپر حکومت کرے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ یہ بات کی سمجھ آ رہی؟ نبی کا حق کیا ہے کہ وہ امت پہ حکومت کرے، ان کے سیاست دان کا حق کیا ہے؟ یہ بھی نابغہ اجتماعی ہے، یہ بھی اس کا بھی حق ہے عوام پہ حکومت کرے۔ ہر چیز کو مادی ترازو پہ لے کے آ رہے ہیں، ہر چیز کو مادی ترازو پہ لے کے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت کیا ہے؟ نبوغ اجتماعی ہے، نبوت نبوغ اجتماعی ہے، لہٰذا اس نبوغ اجتماعی سے نبی کیا کرتا ہے؟ اجتماع کو اپنے پیچھے لا کے کھڑا کر لیتا ہے، اپنا کلمہ بھی پڑھوا لیتا ہے۔ خوب چنین گفتاری از طرز تفکر مادی کے تمام مذاہب را ساختے فکر بشر میدانن، یہ چیز جو ہے اس طرح کا جو فکر ہے، یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اس طرح کی فکر کے لوگ کرتے ہیں جو تمام مذاہب را ساختی فکر بشر میں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے یہ بشر نے خود بنائے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں بشر نے خود بنائے، یعنی چونکہ آپ کے اوپر مجھے اعتماد ہے یہ باتیں اس پر، نہ چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کے، چھوٹے نہیں ہیں اب آپ یونیورسٹی سطح کے لوگ ہیں، آپ یونیورسٹی سطح کے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو نہیں پیدا کیا، انسان نے خدا کو پیدا کیا، خدا نے انسان کو نہیں بنایا، انسان نے خدا بنا لیا۔ بات کی سمجھ آ رہی جی؟ کہ کیسے انسان نے خدا بنا لیا ہے؟ انسان من ڈرتا تھا، غلطیاں کرتا تھا، یہ کہ اس کو کوئی بندہ چاہیے تھا، کوئی ذات چاہیے تھی کہ جس کے ذمے وہ اپنے سارے کے سارے عیب لگائے، لہٰذا اس نے خدا سوچ لیا اور کہا کہ یہ خدا جو ہے یہ مثلاً جو ہے مجھے توفیق نہیں دے رہا کہ میں یہ کام کر سکوں، لہٰذا اس نے، وہ کہتے ہیں خدا نے انسان کو نہیں بنایا، انسان نے خدا کو، لا حول ولا قوت الا باللہ، العیاذ باللہ۔ ٹھیک ہے، اگر اس انسان کو خدا نے نہیں بنایا اس کو مارتا کون ہے؟ کوئی بھی مرنا چاہتا ہے؟ اس کی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کون کرتا ہے؟ کوئی بھی بوڑھا ہونا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کئی چیزیں سوچتا ہے کہ میں یہ کرتا، اس کے لیے سٹرگل بھی کرتا ہے، نہیں کر سکتا۔ اس کو کس نے اس شکل میں پیدا کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ مزید خوبصورت کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟
ارے بھائی یہ کیا تم طبیعت کے اور مادے کے اندر قیدی ہو گئے ہو کہ شیطان 24 گھنٹے تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور تمہیں آ کے سبق پڑھاتا ہے اور تم اسی سبق پہ لگے رہتے ہو. یہ شیطانی افکار ہیں. خدا نے استاد کراتی سے کسی نے کہا کہ تم مولویوں نے کیا لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ جو ہے ادھر ایک خدا رہتا ہے اور وہ یہ ہے وہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. استاد کراتی نے فرمایا خوب کیا کہنا چاہتے ہو خدا نہیں؟ اس نے کہا کوئی خدا نہیں ہے کدھر ہے خدا. استاد نے فرمایا یہ بتا تو نے خود کو خود بنایا؟ تھوڑا سوچ کے کہا نہیں. کہا کہ جب تک تو چاہے اس دنیا میں رہ سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ بس جس نے تجھے بنایا ہے اور جو تیری مرضی کے خلاف تجھے یہاں سے اٹھا لے گا وہ تیرا خدا ہے. جس نے تجھے بنایا اور جو تیری مرضی کے خلاف تجھے. بہرحال یہ موضوع بہت ہی آج کل کے زمانے میں برننگ ایشو ہے بیٹے. بہت اس پہ لکھا بھی جا رہا ہے اور 24 گھنٹے اس موضوع کے اوپر ایک یلغار ہو رہی ہے ویسٹ کی طرف سے. اب تو خود ہمارے اپنے اندر اتنے ایتھیسٹ، ان کو کہتے ہیں ایتھیسٹ یعنی ملحد یعنی خدا بیزار جو اللہ کو نہیں مانتے نا، ایتھیسٹ. ان کی تعداد اب بہت بڑھتی چلی جا رہی. آپ لوگوں کو جو آگے چل کر ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا وہ ان کے ہاتھوں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا. اب آہستہ آہستہ آپ کا دشمن پہلے اس نے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تاکہ اس کو یہ آپس میں لڑیں، توحید پرست آپس میں لڑیں اور اس کو میدان کھلا مل جائے. اب اس نے اس کھلے میدان کے اندر اتنا کام کر لیا ہے کہ اب بے شک اب آپ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں وہ پھر بھی تو آپ کے مقابلے میں طاقتور ہے کبھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بیٹے کیا ہے آپ کے جو چیلنجز ہوں گے ان میں ایک چیلنج یہ ہوگا آج سے جتنی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں عقلی نقلی دلائل خدا کی ذات کے اوپر، خدا کے وجود کے اوپر، ان کو آپ پڑھ لیں.